نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم ایک ایسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا تو مکہ کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں پروپوگنڈا کی ایک مہم چلائی جائے۔ ہر اس شخص کو جو مکہ میں بیت اللہ زیارت کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اسے بدگمان کر دیا جائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو۔ یہ مہم ویسے تو 12 مہینے جاری رہتی تھی، مگر خاص طور پر حج کے زمانے میں کثرت سے آدمی پھیلا دیے جاتے تھے جو تمام بیرونی زائرین کے خیموں میں پہنچ کر ان کو خبردار کرتے پھرتے تھے کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ ان کی گفتگوؤں میں طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی تھیں۔ کبھی کہا جاتا کہ یہ شخص جادوگر ہے، کبھی کہا جاتا کہ یہ کلام اس نے خود گڑھا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے خدا کا کلام ہے۔ کبھی کہا جاتا کہ شاعرانہ تخلیلات اور تک بندیاں ہیں جن کا نام اس نے کلام الہی رکھا ہوا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بہکایا جائے، لیکن اس جھوٹے پراپیگنڈا کا حاصل جو ہوا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خود انہوں نے ملک کے گوشے گوشے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ آپ کو جتنی شہرت مسلمانوں کی کوششوں سے سالہ سال میں بھی نہ مل سکتی تھی وہ قریش کے اس مخالفانہ مہم سے تھوڑی مدت ہی کے اندر مل گئی۔ ہر شخص کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ آخر معلوم تو ہو کون ایسا آدمی ہے جس کے خلاف یہ طوفان برپا ہے، اور اکثر لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس شخص کی بات سنی تو جائے، ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ بہک جائیں گے۔ لیکن ایسا ہی ہوتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اسلام کو اتنا زیادہ پسند کرتا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا اور اسلام قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ۔